السلام علیکم معزز سامعین، نالج کٹ کے ساتھ میں ہوں محمد فاتح۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم ترکی سے شروع ہونے والے دنیا کے مشہور ترین ڈرامے ارطغرل غازی کے ہیرو، مسلمانوں کے لیے روشن ستارہ بن کر ابھرنے والے، سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی ارطغرل کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے۔ خلافت عباسیہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمان ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف صلیبیوں کے رحم و کرم پر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں سے بھی نبرد آزما تھے۔ ایسے وقت میں ترکوں کے ایک خانہ بدوش قبیلے آئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے گھر ایک عظیم سپوت نے جنم لیا، جس کا نام ارطغرل رکھا گیا۔ سلیمان شاہ ان خدا خوف اور بہادر سرداروں میں سے تھے جو دشمن کی ہر تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز کوشاں تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے آخری امید کی کرن شام کی حکومت، جس کے سربراہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے ملک العزیز ایوبی اور اناطولیہ کے سلجوق حکمران سلطان علاء الدین تھے۔ صلیبی ان کو آپس میں لڑا کر دنیا سے مسلمانوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے تھے۔ ایسے نازک دور میں آئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل وہ مرد مجاہد بن کر سامنے آیا جس نے ثابت کر دیا کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ارطغرل غازی نے نہ صرف منگولوں اور صلیبیوں کو ناکو چنے چبوائے، بلکہ سلجوقوں اور ایوبیوں کو خونی کھیل سے بچا لیا۔ ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کائی قبیلے کو متحد کیا اور صلیبیوں کے مشہور اور بدنام زمانہ قلعے کارا کا حصار پر یلغار کی اور اسے فتح کر لیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو تمام اوغز قبائل کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور اناطولیہ کے بازنطین سرحد کے ساتھ واقع علاقے ان کو سونپ دیے۔ مسلمانوں کی عظیم سلطنت سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ ارطغرل نے تمام ترک قبائل کو سوگوت میں اکٹھا کیا اور صلیبیوں سے چھینے گئے مسلم علاقوں کی ایک اسلامی ریاست تشکیل دے دی۔ ارطغرل نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جدید درسگاہیں تعمیر کیں تاکہ انہیں جدید علوم سے بہرہ ور کر کے ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں اور ہلاکو خان جیسے ظالم لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا، اور منگول سلطان برقا خان جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین کے ساتھ مل کر ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اناطولیہ کی اس تاریخی اور فیصلہ کن جنگ میں منگولوں کو اس قدر عبرتناک شکست ہوئی کہ شکست کا صدمہ ہلاکو خان برداشت نہ کر سکا اور کچھ ہی عرصے میں جہنم واصل ہو گیا۔ ارطغرل کی شادی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ہوئی اور ان کے 3 بیٹے گندوز، سوچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد
ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی قبیلے کے سردار منتخب ہوئے، اور پھر انہی عثمان غازی نے اپنے عظیم والد غازی ارطغرل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 1299 میں مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک 623 برس قائم رہی، اور اس عرصے میں 36 سلاطین نے فرمانروائی کی۔ عظیم باپ کے اس عظیم بیٹے نے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا، جس دور میں مسلمان جہاد کرتے، یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال سے لرزاں رہتے تھے۔ حقیقت میں غازی ارطغرل اور عثمان غازی وہ عظیم لوگ تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ خدا آج ہمیں بھی کوئی غازی ارطغرل اور عثمان غازی عطا فرمائے جو اس بکھری ہوئی قوم کو ایک پرچم تلے جمع کرے۔ بقول احمد ندیم قاسمی۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔